ہم دعا کر رہے کہ دنیا میں مولا حسین کی زیارت نصیب. اس سے بڑا آنر نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ زائر حسین ابن علی رہے. اس سے بڑی عزت نہیں ہے کہ زیارت امام حسین ہو جائے، اور پھر ہماری خواہش کیا ہے کہ آخرت ہماری سنور جائے. اس لیے کہ دوستو آخرت کو کسی نے دیکھا نہیں، اور ہم سننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ لائف میں ہوگا کیا. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لائف جو ہے آنے والی ہے. یہاں بہت سے فائدے ہیں اس دنیا میں. ظاہری طور پر ہم سمجھ رہے اتنا پیسہ آ گیا، یہ گھر آ گیا، یہ بزنس ہو گیا، بچے ہو گئے، فیملی ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور برکت دے اور برکت دے. لیکن کمنگ لائف کسی کو نہیں معلوم ہی نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ایک ایسی ہڈن لائف ہے، چھپی ہوئی زندگی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو کہ ہم کچھ نہیں ہوگا. بالکل کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بٹ دیر از اے چانسز ہے. اسی لیے آپ دیکھو دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ اللہ ہم کو حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے. اگر شفاعت نصیب ہو جائے تو ہر چیز تمہارا بیڑا پار ہے، دنیا اور آخرت میں شفاعت. اور ایک بات بولوں، زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آج کے دور کی. ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے کہ تم ساری بلاؤں مصیبتوں سے دور ہو جاؤ. لیکن اس کے ساتھ اس زیارت عاشورہ کا جو ختم ہو رہی، وہ کہاں ختم ہو رہی؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ہم یہ کہتے ہیں سجدے میں جا کے جہاں آپ کی زیارت ختم ہوتی ہے کہ اللہ مولا حسین کی شفاعت یوم الورود یعنی فرسٹ نائٹ لحد کے اندر ختم ہو جائے، وہاں پہ شفاعت مل جائے. ایک لمحے میں تمہارا زندگی بدل جاتی ہے. یہ لائف وہ لائف میں جب آپ انٹر ہوتے وہ ایک لمحے میں ہوتی. احمد آباد کا ابھی کا واقعہ موجود ہے. 2-3 مہینے پہلے ایک زبردست پلین کریش ہوا تھا انڈیا میں. 3-4-5 منٹ کے اندر سب کی زندگیاں ختم ہو. 200-250 آدمی ایک لمحے میں 4-5 منٹ میں ختم ہو. ایسا ڈیزاسٹر. دیکھو ایسے واقعات جو ہوتے نا وہ ہمارے لیے آنکھوں کو کھولنے کے لیے، ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ سنو ایسا بھی ہو سکتا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. خود پیسنجرز یقین نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے آئے تھے، بیٹھے اور ختم ہو گئے. یہ 1000 واقعات، یہ تو ابھی حال کا ہے. 1000 ایسے واقعات. گھر سے چلے ختم ہو گئے، بیٹھے ختم ہو گئے، پھر کان گئے، ایک ایسی زندگی میں گئے. تو اس زندگی کے لیے شفاعت الحسین چاہیے. آپ اس کو ایزی مت لو. اپنے خنوت میں، نماز میں جب آپ خنوت پڑھتے تو یہ دعا کرو. خنوت میں 1000 چیزیں پڑھ سکتے آپ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ روز پڑھنا، ہر خنوت میں پڑھنا. تو کم از کم 5 نمازیں آپ پڑھ رہے، 5 دفعہ آپ اللہ سے دعا کر رہے. وہ اتنا کریم ہے کہ فوراً سن لیں، اس لیے کہ معاملہ حسین کا ہے. نام حسین بھی آ رہا، اور نماز کی قبولیت بھی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت. جب تک آپ اپنے آپ کو اس طرح سے امام کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. دوستو آج دنیا کا گراف اب ایسا نہیں جا رہا، ایسا آ رہا. اب دنیا کا گراف یہ مت سمجھو کہ اب جیسا پیک پہ تھا وہ پیک ختم ہو گیا، اب پورا نیچے کی طرف آ رہا. اور نیچے کی طرف آ رہا تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، اگر ادھر آگ لگی ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے پڑوس میں آگ لگی ہے تمہارا گھر سیف ہے. نہیں، دنیا میں کوئی سیف نہیں ہے. اور یہ جو آخری زمانہ ہے یہ ایسا زمانہ کہ جس میں زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ کہا گیا کہ آخری زمانے میں تمہاری لائف ایسی ہو جائے گی کہ تم سنو گے ابھی تمہارے ساتھ بات کر رہے تھے، اب وہ ختم ہو گئے. اچانک موتیں، ناگہانی موتیں، یہ آخری زمانے کی علامت. اور آج ایگزیکٹلی آپ کے سامنے، میں سائنس کچھ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شفاعت الحسین کتنا امپورٹنٹ.
اگر آپ کی زبان پہ ہمیشہ یہ رہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین شفاعت الحسین، آپ زندگی میں آپ مجھے دعا دیں گے، آپ کی زندگی ایسے آگے بڑھے گی، جتنے آپ کے لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا وہ بھی دور ہوتے ہیں۔ کہ جب انسان شفاعت الحسین کا نام لیتا کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں شفاعت الحسین دے دے، مولا حسین کی شفاعت انبلیویبل ہے۔ آپ کل میں نے خاک شفا کا ذکر کیا تھا کہ خاک شفا کیا چیز ہے، مولا حسین سے مولا حسین سے ہے نا اس کا رشتہ۔ اسی لیے ایک اور واقعہ آپ کو بتا تھا خاک شفا کے لیے، نجف اشرف، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، وہاں کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اگر آپ زیارات پہ جائیں انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جائیں تو آپ دیکھیں گے مولا حسین کے روضے میں یا مولا عباس کے روضے میں یا کاظمین میں یا سامرے میں یا مشہد مقدس میں اور نجف اشرف میتیں آتی ہیں، ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، شیعہ جتنے ہیں ان کی میتیں حرم آتی ہیں، بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ جانے سے پہلے معصوم کو سلام کر کے جاتے یا علی، تو جانے سے پہلے امام کو سلام کر کے جاتے، اور جب امام کے روضے میں میت داخل ہوتی تو وہ رحمتیں گھیر لیتی، جیسا دنیا میں ویسی ہر معصوم کے روضے کے حدود ہے، باؤنڈریز ہے، تو اس باؤنڈری میں انٹر ہو تو ختم۔ کئی واقعات۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ڈیڈ باڈیز آتی ہے نا وہ نجف اشرف میں، اگر آپ نے آبزرو کیا ہے، اب جب جانا تو آبزرو ضرور کرنا، یا علی، آپ ضرور آبزرو کرنا کہ سب سے زیادہ اگر میتیں آتی ہیں تو مولا کے روضے میں آتی ہیں، مولا حسین کے پاس بھی آتی ہے، کاظمین سامرے میں بھی آتی ہے، مشہد مقدس بھی آتی ہے۔ تو میں نے وہاں پوچھا تھا کہ یہ ساری جو باڈیز ہیں جو آ رہی کیوں لگا ہوا ہے، تو کیا پورے نجف اشرف کے مرحومین ہیں؟ تو کہا نہیں مولانا، نجف اشرف کے نہیں، پورے عراق ہر آدمی کی خواہش ہوتی کہ آخری سلام اس دنیا سے دفن ہونے سے پہلے علی کو کر کے ہی جائیں، اس لیے کہ ملاقات ہونے والی ہے۔ عجیب بات ہے مولا کے روزے کی۔ اب میں وہاں کا ایک واقعہ بتا دیں خاکی شفا کے اوپر، یہ نجف اشرف کے علماء میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب اسی طرح باڈیز آتی ہے، مولا نے آ کے جو خدام تھے، چیف خدام تھے، ان کے خواب میں آ کے کہا کہ کل پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف متوجہ رہو، بس میں 7 بجے مجلس ختم کر دوں گا، 7:15 بجے ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ تو خدام کو آ کے کہا مولا نے کہ کل فلاں بستی سے، فلاں ایریے سے ایک جنازہ آنے والا ہے، اس کو دفن ہونے یا نہیں دینا ہمارے روزے میں، میں اس کو اجازت نہیں دیتا۔ میں خاک شفا کی بات بتا رہا ہوں، شفاعت الحسین کیا ہے، معصومین کی نگاہ میں کیا ہے، تو کہا اس کو یا دفن ہونے نہیں دینا، میرا پرمیشن نہیں، بس مولا کا حکم آ گیا۔ دوسرے دن صبح سے پورے خدام لائن بنا کے کھڑے ہو گئے کہ جو جنازہ آ رہا اس سے پوچھ رہے اللہ وہ وقت نہ لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سارے کھڑے ہو گئے، جو جنازہ آ رہا تھا اس سے پوچھ رہے تھے کہ کس بستی سے آ رہے ہو، جب وہ بتاتے کہ وہ بستی نہیں ہے اس کا اندر آنے دے۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ میت نہیں آئی۔ اچھا آپ غور کرتے کہ عرب میں جو جنازے آتے ہیں وہ ایک اسٹریچر پہ آتے ہیں، پورے ایران میں بھی یہاں پہ جیسا سب کانٹیننٹ میں ایک کافن ہوتا، تابوت ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، اسٹریچر پہ اوپر کپڑا ڈال کے لے کر آتا۔ تو ہر میت کو چیک کر رہے، اس جگہ کی کوئی میت نہیں آئی، صبح سے رات ہو گئی، ٹھیک ہے واپس چلے گئے، رات میں سو گیا وہ خدا۔ اب سنو مولا حسین کی شفاعت کیا، جب سو گیا خواب میں پھر میرا مولا ہے، اللہ ہمارے خواب میں بھی آ جائے مولا، ایسا آہستہ بولے تو آئیں گے یار، چاہتے ہی نہیں تو مولا کو اپنے خواب میں بلانا، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ میرا مولا آ جائے، زیارت ہو جائے،
ہم غفلتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگنورنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم مولا سے بھی ملاقات کریں. دس از ویری سیڈ. میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو. ویری سیڈ. ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ بلیو نہیں ہے، وہ فیتھ نہیں ہے کہ ہم بلائیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام اگر آ جائیں تو تمہاری لائف بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے. یہی تو کہہ رہے میرا زمان، بات کو روک کے میں بات کر رہا. زمانے کے امام کے ظہور میں جو ڈیلے ہو رہا، امام کے دو لقب ہے، ایک منتظر ایک منتظر. ایک کے معنی ہے کہ جس کا انتظار خود امام کر رہا، ایک کے معنی ہے کہ جس کے لوگ انتظار کر رہے. اگر ریئل امام کے چاہنے والے دل سے پکارے آج امام ظہور کرے انشاءاللہ، آج کرے، لیکن ہم پکارتے نہیں. کتنے شیعہ ہے پوری دنیا میں؟ ملینز کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے. 313 ابھی تک نہیں ہوئے. مولا کے جو ریئل چاہنے والے ہوں گے وہ ابھی تک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ ہم دنیا میں انوالو ہیں، اپنی چیزیں. ہمارے پاس کیا ایک ٹوٹل غفلت ہے. کیا غفلت ہے؟ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو ڈونیشنز دیتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ یہ بیماری کو اپنی زندگی سے ہٹاؤ. کبھی یہ مت سمجھو کہ تم بہت نیک ہو، کبھی مت سمجھو. کبھی کسی عبادت پہ غرور مت کرو، کبھی مت کرو. مثال کے طور پہ میں نے $10,000 دیے ہیں کسی کو، یہ مت سمجھو کہ تم نے $10,000 دے دیا بہت بڑا کام کیا. کسی نے نیو جرسی میں نہیں دیا $10,000، میں نے $10,000 دیے اور میں اتنا کام کرتا ہوں، میں یہ بھی کروں نہیں. ایک سینٹ بھی بعض وقت قبول نہیں ہوتا. تمہاری نیت کے اوپر ہے. تو دعا یہ کرو کہ پروردگار give me chance to serve the community, give me chance to serve مومنین. ان کو موقع دے. اور جب بھی میرے غور سے سنو، جب بھی کبھی موقع ملے کوئی نیکی کرنے کا، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو چانس دیا، کہ اللہ نے تم سے یہ نیکی کرائی. اس کے خزانے میں کمی ہے؟ اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اللہ نے. یہ موقع مثال دے رہا. میں وہی تو کہتا کہ در زینب پہ جو آ رہے آپ لکی ہیں، اور جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کے لیے کیا ہے وہ لکی ہیں کہ شہزادی کے نام کے عاشقانے کے لیے تم کو چنا گیا. اس لیے کہ یہ مت سمجھے جو آ رہا اس کے لیے ایک آنر ہے، جو آ رہا اس کی ایک عزت ہے. اس لیے کہ بیوی نے بلایا. ہزاروں لوگ ہیں یہاں پہ، آ رہے کتنے؟ میں کیا بول رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے، ابھی تک نہیں سمجھا. آ رہے کتنے؟ 30 40 50 60 100 آ رہے. تو شکر ادا کرو کہ تم 100 کو 1000 میں بیوی نے چنا ہے. اللہ میں کیا بولا ہے کہ تم کو بلا رہے. اور جب بھی تم مجلس میں جا رہے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو، مولا حسین نے تم کو اپنے فرش شہزا پہ بلایا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے. اور کوئی مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، مجلس ہے. جہاں ذکر حسین ہو جائے وہ مجلس. تو کبھی یہ مت سمجھو کہ مجلس چھوٹی ہے، بڑی مجلس میں جائیں گے. واٹ ڈو یو مین بڑی مجلس میں؟ چھوٹی مجلس ہی بیوی کی نگاہ میں بڑی بن جاتی. دعا یہ کرو کہ مجلسیں قبول ہو جائیں، شہزادی قبول کر لیں مجلس. اور در زینب ایک ایسا بیوی کے نام کا خانہ، اس کو اس لیے کہ بانی ازا میری شہزادی اور محافظ ازا امام زمانہ ہے. محافظ ازا، کوئی کرے نہ کرے، کوئی عزاداری کرے نہ کرے، امام تو کر رہا، امام تو فرش ازا پہ آ رہا. تو ہمیشہ زیارت کے لیے دعا کرنا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، اور موقع ملنے کے لیے دعا کرنا کہ ہم کو موقع ملے کہ میں دن بھر میں یہ دور ازا، ایام ازا ہے، اس ایام ازا میں دن بھر میں ایک مجلس، میں ایک بول رہا خالی، آپ 10 کرو 20 کرو. ایک مجلس تو ضرور کرنا، عورت مرد باتیں کم کرنا، مجلس میں آنا. اس لیے
کہ اگر تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے اعمال نامے میں دور ازاں میں کوئی دن خالی چلا جائے اور اس میں مجلس حسین نہیں آئے تو پھر شفاعت الحسین کیسے ایکسپیکٹ کر رہے؟ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ ساری عبادتوں کی قبولیت مولا حسین کا ذکر ہے، ساری عبادتوں. میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میری کوئی عبادت میں خلوص نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے اس نماز کے ذریعے، اس سجدوں کے ذریعے، ان نیکیوں کے ذریعے. نہیں. کیوں؟ یہ عبادتیں کیسی ہیں کہ جس میں مادر حسین کی شرکت ہوتی، تو یہ عبادت ہمارے لیے سب سے بڑی. اور آؤ تو بچوں کو ضرور لے کر آؤ عزاداری میں، کہ بچپنے سے بچوں کو عادت ہونا فرش عزا پہ جا کے بیٹھنے کا. ماں سے بول رہا کہ اپنے بچوں کو اپنے پہلو میں بٹھاؤ، لا کے فری چھوڑ مت دو. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں یہاں پہ نہیں چھوڑتے، میں ایک بات بول رہا ہوں. اچھا، فری نہیں چھوڑے کہ چلو میری ذمہ داری پوری ہو گئی یار، گھر سے آ گئی نا، امام بارگاہ امام بارگاہ. نو، آپ کسی امام بارگاہ کسی ایک کا نہیں ہے، آپ سب کا ہے. مائیں بچوں کو بٹھائے پہلو میں. کیوں بٹھائے؟ اس لیے بٹھائیں کہ ان کو عادت ہو مجلس سننے کی. آج آپ بٹھائیں گے، کل وہ اپنی اولاد کو بٹھائیں گے. اس طرح ایک نسل چلے گی، ایک ڈسپلن قائم ہوگا. عزاداری آسانی سے نہیں آئی. اگر آج عزاداری آپ در زینب میں بیٹھ کے بڑے آرام کے ساتھ کر رہے تو یہ مت سمجھو کہ شروع سے عزاداری ایسی ہوئی. نہیں، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، دیواروں میں چنے گئے تو عزاداری یہاں تک آئی. ان کی قربانی ہے، کسی کا سیکریفائس ہے. ان لوگوں نے آپ کو یہ عزاداری دی. آپ یہ بولیے کہ ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں، آپ جو فرش عزا پہ آ رہے در زینب میں، بچپنے میں جب آپ یہ بچوں کی ایج میں تھے تو مائیں، ہماری ماں نے لا کے بٹھایا تھا، باپ انگلی پکڑ کے بچوں کو لاتا تھا اور بٹھاتا تھا. ہم نے وہ سیکھی تو آج ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں. تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی اولاد کو ایسی سکھاؤ. ایک در زینب میں تو آپ ایک مجلس کر رہے ہیں، گھر میں دور ازا میں ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم 10 منٹ 15 منٹ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا، اور بیٹھ کے جو کمنگ امپورٹنٹ ایونٹس ہونے والے، ڈیز آنے والے، جیسے اربعین آنے والا ہے، تو بچوں کو اتنی نالج دو کہ بٹھا کے بات کرو کہ بیٹا دیکھو چہلو میں 40th ڈے دیکھو کربلا میں کیسا ہو رہا. اس طرح سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مولا حسین کے مقام کو، مولا حسین کے پیغام کو چھوٹی چھوٹی سٹوریز بنا کے کربلا کی ان کو پیش کرو کہ بچوں کو معلوم ہو کہ وائی آر یو کمنگ ہیئر، یہ عزاداری کیوں کر رہے. گھر کے ماحول کو بناؤ. صلوات پڑھ لے محمد والے. بہت اچھے معصوم بچوں نے سب سے علی علی کروا دیا. اللہ ان کی ماؤں کو اچھا رکھے. میں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا کہ باپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. نہیں، مولا آپ کو بھی اچھا رکھے. لیکن ڈسہارٹڈ مت ہو. بیوی کی تعریف شوہر کی تعریف ہوتی. بہرحال وہ واقعہ میں انکمپلیٹ چھوڑا تھا، واپس جا رہا اس کی طرف کہ حسین کی شفاعت کیا ہے. مشہور ترین واقعہ، مولا نے آ کے کہہ دیا کہ وہ میت آئے گی، دفن ہونے نہیں. نیکسٹ ڈے نہیں آئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ میری طرف دیکھو. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نے دوسرے دن پھر خواب میں آئے میرا مولا. کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے علی کو 2 دفعہ دیکھ لیا. نہیں، ہم بھی دعا کریں کہ میرا مولا اپنا زیارت ہم کو کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں آئیں گے. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اللہم صلی اللہ یا علی ولی. تو دوستو 2 دفعہ مولا اس کے خواب میں آئے. آ کے سیکنڈ ٹائم جب آئے تو اس خدا نے پہلا سوال یہ کیا کہ مولا آپ نے بولا تھا کہ کل وہ فلاں جگہ سے میت آئے گی، آپ اس کو دفن کر دو، اجازت نہیں دینا. لیکن آئی تو نہیں. ہم نے صبح سے شام تک انتظار کیا، نہیں آئی. علی نے کہا کہ بے شک آنے والی تھی، فلاں مقام سے آنے والی تھی،
لانے والے راستہ بھول گئے، یہ بھی اس کا کرم ہوتا کہ راستہ بھلا کر تمہارے اوپر رحمت کا نازل کر دے۔ زندگی میں یاد رکھو، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ میں نے اتنا بڑا جملہ بولا، وہ بہانے ویوز ڈھونڈ تلاش کر کہ میں اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو کیسے نازل کروں۔ رحمت کو نازل کر کے وہ خوش ہوتا ہے، عذاب کو نازل کر کے نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات پہ اس نے رحم کو واجب کر لیا۔ روزانہ پڑھو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا جتنی دفعہ چاہے، اور 18 مرتبہ پڑھو بسم اللہ، غور سے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیمو، اللہ کے یہ دو نام، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ناموں کا واسطہ نہیں دے رہے، بسم اللہ کا واسطہ دے رہے۔ آپ سمجھے بسم اللہ کے انات نقطۃ تحت الباب کون ہے؟ میرے مولا کا وہاں پہ رشتہ ہے۔ پھر سنو، یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی 18 مرتبہ پڑھ کے اپنا کام شروع کرے تو اس کام میں اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ جاب پہ جا رہے، بزنس پہ جا رہے، کوئی ٹینڈر لینے جا رہے، کوئی مقصد کے لیے جا رہے، تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر نہیں بھی جا رہے تو آپ یہ تجوید پڑھو، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وضو سے نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے پڑھ سکتے۔ آپ اتنا یہ وہ عمل ہے، مجرب عمل ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ تو بس امام نے کہا ہاں وہ لوگ آ رہے تھے، ختم ہو گیا واقعہ، آ رہے تھے، لیکن وہ لانے والے راستہ بھول گئے، اور یہ میت کربلا کی طرف چلی۔ جب کربلا کی طرف چلی، مولا حسین کے حرم کے، اس زمانے میں تو ریگستان تھا، ڈیزرٹ تھا ہر طرف، کہا کہ جب وہاں پہنچی، کربلا پہنچی، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو کربلا آ گیا۔ ایک ریت کا جو طوفان آتا ہے، ڈیزرٹ سٹورم جس کو بولتے ہیں، بہت زبردست، انہیں ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی، ہر طرف گرد رہتی، کہ اتنی تیزی سے وہ طوفان آیا اور خاک شفا پوری اس کے میت پہ آ کے گری۔ امام نے کہا کہ میرے حسین کی لحد کی خاک اس کے جنازے پہ گری، تو اس خاک کی طرف سے ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے سن لیا بڑے آرام کے ساتھ، آپ سمجھ رہے میری بات کہ خاک شفا کیا چیز ہے، اور مولا حسین کا شہادت ہو کے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ خاک شفا میں وہ برکت ہے، وہ رحمت ہے کہ آج ہماری نمازوں کی قبولیت خاک شفا۔ آپ کرو نارمل سجدہ کرو، پتے پہ کرو، خاک پہ کرو، ٹھیک ہے، ایک نارمل سجدہ ہے، لیکن خاک شفا پہ کر رہے تو ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حسین کا۔ مولا حسین کا وسیلہ کس کو مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ غریبوں کا غریب امام، مظلوموں کا مظلوم امام، ایسا مظلوم امام ہے کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا۔ میری خواہش آپ سے کہ کل کم از کم وقت پہ آ جاؤں، دوپہر میں جو بھی ٹائم ہے یہاں کا، انشاءاللہ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آئندہ سال تک در زینب میری مظلوم شہزادی کے نام کا عزاخانہ بہت خوبصورت بن جائے، انشاءاللہ بن جائے، اور آپ سب کا اس میں تعاون ہو کہ آگے بڑھو اور اس عزاخانے کو مضبوط کرو۔ تم اس عزاخانے کے شیر خرید لو۔ مصائب سے پہلے میں ایک دو جملے بول ہی دیتا۔ شہزادی کے نام کے اس عزاخانے کی ہر عورت، مرد، لڑکی، لڑکا سب شیر خریدے۔ شیر کیسے خریدتے؟ کوئی مارکیٹ میں یہ شیر نہیں بکتے، جب آپ دیتے شیر امام کو اس بارگاہ میں، جو بھی آپ دے رہے، کوئی ایک مجلس سپانسر کر رہے، مجلسوں کو ضرور سپانسر کرو، اس لیے کہ تمہارے حصے میں ایک مجلس در زینب کی بھی رہنا تمہارے اعمال نہ ایک اب ایک مجلس مولانا نے ایک کہا تو میں ایک ہی کروں گا، ویسا مت کرو۔
اگر ایک کی نیت کرو مولا 2 کروا دیں گے، 3 کروا دیں گے، 4 کروا دیں گے۔ تو جب مجلس کرو شکر ادا کرو کہ بی بی آپ نے مجھے چنا، نیو جرسی میں مجھے چنا۔ مجلسوں کو سپانسر کرو، مجلسوں کو کر کے اس در زینب، اس لیے کہ بی بی کی سب سے پہلی خواہش یہی تھی، بی بی کی سب سے بڑی خواہش، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یو آر سو لکی کہ اس یہاں پہ شہزادی کے نام کا زاخانہ ہے، اور بی بی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی کہ جب چوتھے امام نے آ کے کہا تھا پھوپھی اماں ظالم یزید نے ہم کو رہا کیا، چاہیں آپ مدینے میں رہیں چاہیں سیریا میں رہیں جہاں آپ رہنا چاہتی، تو بی بی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بی بی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا مجھے یہاں سے فوراً لے کر چلو، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ بی بی نے یہ نہیں کہا، بی بی نے کہا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، جب سے میرا ماں جایا شہید ہوا میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں نے بھائی کی مجلس نہیں کی۔ بیٹا پہلی خواہش، آپ میں بار بار بول رہا کہ آپ لوگ ویری لکی، عورتوں کو بھی بول رہا مردوں کو بھی بول رہا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو۔ آج تم کو عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹمارو یو ول ریئلائز کہ مجلس سے ایک در زینب سے تم کو کیا کیا مل سکتا۔ شہزادی کی بارگاہ میں، شہزادی کے خزانے میں کوئی کمی؟ مشکل کشا کی بیٹی ہے، شریکت الحسین ہے، شریک کار حسین ہے۔ آج کربلا زندہ ہے بی بی زینب اور چوتھے امام کی وجہ سے، ورنہ کربلا دفن ہو جاتا۔ تو جب چوتھے امام نے کہا تو شہزادی نے کہا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، پہلے میں کہیں نہیں جاؤں گی، پہلے میرے بھائی کا ماتم کروں گی، پہلے میرے بھائی کی مجلس کروں گی۔ شہزادی جانتی ہیں کہ آنے والا زمانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے مجلس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مال نہ ہو، تو فرش کا انتظام نہ ہو، تو وہ لوگ روک نہ جائیں کہ میرے بھائی کی مجلس فرش ہوگا تو ہوگی۔ نہیں دوستو، حسین کی مجلس کے لیے کوئی چیز کی وہ نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے حسین کی مجلس۔ بی بی نے خاک پہ بیٹھ کے مجلس کی، خاک پہ، آپ آہستہ مت رو، خاک پہ بیٹھ کے مجلس کی، اور شام کی عورتوں کو بھی بلایا اور کہا کہ شام کی عورتیں بھی آئیں، آپ جو آ رہے مجلسوں میں، مولا آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کی گودی کو آباد رکھے، اللہ آپ لوگوں کے رزق کو برکت دے، رزق میں رزق کھول دے انشاءاللہ۔ میں ساری ماں بہنوں کو بول رہا، اللہ تمہارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، پروردگار ان سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ آپ کو معلوم جب شہزادی نے شام کی عورتوں کو دعوت دی اور مجلس شروع ہونے سے پہلے وہ عورتیں آئیں تو وہ عجیب منظر دیکھا، وہ اپنی بڑی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، اپنے زیور اور شان اور شوکت کو بتاتے ہوئے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک بیوی جو بیچ میں بیٹھی ہوئی اس نے سر کو اٹھا کے اتنا پوچھا کیا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ ہے؟ سمجھ گئے، گھر گئے، سیاہ پوش ہو کر آئے تو شہزادی نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا، کہا بیبیوں بیٹھ جاؤ، پہلی ذاکرہ ہے میری مظلوم بی بی زینب۔ بی بی نے کہا بیبیوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بھائی ذبح ہو گیا، ہمارے بچے قتل ہو گئے، ہم کو دیا بدیا پھرایا گیا۔ جب شہزادی نے یہ کہا تو کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد ظالم یزید نے تبرکات بھیجے، ایک ایک سر آیا، جیسے ہی علی اکبر کا سر آیا لیلا آگے بڑھ گئی کہ ہائے میرے بچے، ارے شادی کے ارمان تھے، علی اکبر تمہارا لاشا آیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھ گئی، اور عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ حسین کے سر کو زینب نے لے لیا، ساری سر لے لیا بیویوں نے، لیکن 2 سر رہ گئے۔ تو شام کی عورتوں نے کہا ان سروں کی ماں کیا دنیا سے گزر گئی؟ اس وقت فضا نے آگے بڑھ کے کہا ایسے مت بولو، یہ بی بی زینب کے بچے ہیں،
جب ماتم کیا کبھی حسین و عباس و علی اکبر کا، کنبے کی رونے والی ہے میری بیوی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو اس کے بعد چادریں آئی، شہزادی زینب نے چادر کو اٹھایا اور کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری، لیلا یہ تمہاری، ام فرما یہ تمہاری، فضہ کو دیا، اپنی چادر لے لی۔ لیکن دوستو ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی، زینب کا دل بھر آیا، اٹھی چادر کو لے کے زندان میں آئی، ایک چھوٹی سی لحد پہ رکھ دیا، کہا سکینہ تمہاری چادر واپس آ گئی بیٹا، اٹھو ہم وطن واپس جا رہے ہیں۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سمیل کے آمین بولو۔ ہماری یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنہوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا پوری دنیا میں، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو عمرہ زیارات نصیب ہو، ہم کو مولا حسین کی زیارت اربعین حسین نصیب ہو انشاءاللہ۔ پروردگار اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا وارث اعظا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے بھی ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔